حضرت علامہ مولانا محمد اویس رضا قادری اطاری صاحب انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل الارض والسماء وبينهما في 6 أيام والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان لله الحمد الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على نبيه خير البراء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله بعد از حمد و ثنا حضور سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم نبی غیبدان سرور سروران سید انس و جان سیاح لامہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد جن لوگوں نے اس بزم کو تشکیل دیا، اس بزم کو سجایا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان کے ظاہر و باطن کو سجا دے اور اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے، اپنی شان اس کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کریم حق بولنے، حق سننے اور حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جسے الموجم الاوسط، موجم کبیر، ترغیب و ترہیب اور مجمع الزوائد کے اندر محدثین نے اس روایت کو نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا من صلی علی واحدتاً صلی اللہ علیہ عشرًا، کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ومن صلی علی عشرًا صلی اللہ علیہ مئۃً، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 100 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔
ومن صلی علی مئۃ کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، اور جو بندہ 100 مرتبہ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے یہ بندہ جہنم سے بھی بری ہے اور منافقت سے بھی آزاد ہے۔ وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اور جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے قیامت کا دن ہوگا ایسے بندے کا حشر خدا امام حسین کی صف میں کرے گا۔ اسکنہ اللہ یوم القیامت مع الشہداء، قیامت کے دن رب ایسے بندے کا حشر شہیدوں کے ساتھ کرے گا۔ جب شہیدوں کے ساتھ حشر ہوگا، شہیدوں کی صف میں حشر ہوگا، تو شہیدوں کے امام شہیدوں کی صف میں پہلے نمبر پر موجود ہوگے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سنن کبریٰ سنن دار قطنی کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابی مسعود انصاری کہتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من صلی صلاة ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل منہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی صلاة، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی، ولم یصلی فیہا علی، اس نماز کے اندر میری ذات پر درود پاک نہ پڑھا، وعلی اہل بیتی، اور نہ میرے اہل بیت پر درود پاک پڑھا، لم تقبل منہ، اللہ ایسی نماز ہی قبول نہیں کرتا جس کے اندر اہل بیت کا درود نہ ہو۔ تو پتہ چلا عبادتوں کی قبولیت کی کنجی، ریاضتوں کی قبولیت کی کنجی مصطفیٰ کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت ہے۔ یہ ہم اہل سنت جو ہیں، جو اہل سنت کے 4 گروہ ہیں، 4 مشرب ہیں۔ احناف کے نزدیک نماز کے اندر درود پاک پڑھنا سنت ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز کے اندر درود پاک پڑھنا واجب ہے۔ تو یہ دلیل ہے امام شافعی کی کہ تب تک نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک اہل بیت اور مصطفیٰ کی ذات پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو ہمارے نزدیک اس حدیث کا معنی یہ ہے، تب تک نماز کامل نہیں ہوتی جب تک محمد اور آل محمد کا ذکر نہ ہو جائے، جب تک محمد اور آل محمد کا ذکر نہ ہو جائے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، لو صلیت صلاة لا اصلی فیہا علی محمد ما رأیت ان صلاتی تتم۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ اگر میں کوئی نماز پڑھوں، نماز کے اندر مصطفیٰ کی ذات پر درود نہ پڑھوں، مصطفیٰ کی آل پر درود نہ پڑھوں، تو میں سمجھتا ہی نہیں کہ میری نماز وہ مکمل ہو گئی۔ احناف کے نزدیک اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز کامل نہیں جس کے اندر مصطفیٰ پر درود نہ پڑھا جائے اور اہل بیت پر درود نہ پڑھا جائے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ مسلک اہل سنت یہ مسلک اعتدال ہے۔ کیا ہے مسلک اعتدال؟ نہ اہل سنت کا صحابہ کو چھوڑ کر گزارا ہے، نہ اہل سنت کا اہل بیت کو چھوڑ کر گزارا ہے۔ اہل بیت بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، صحابہ اکرام بھی ہمارے ماتھے کا جومر ہے۔ یہ مسلک اعتدال ہے، نہ ہم صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں اور نہ اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے، اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ یہ مستدرک للحاکم، امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آج سے تقریباً 1100 سال پہلے یہ کتاب لکھنے والے امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک للحاکم جلد نمبر 3 کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 7778 نمبر حدیث ہے، کتاب معرفت الصحابہ صفحہ نمبر 331۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اپنی آل کی محبت بتاتے ہوئے، ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور جو صحابی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں ان صحابی کا بیان کرنے کا اپنا انداز کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، یقول وہو آخذ بباب الکعبہ۔ حضرت ابو ذر غفاری نے جب یہ حدیث بیان کی
تو کعبے کے دروازے کو پکڑ کر بیان کی، اور کعبے کے دروازے کو پکڑ کر حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں من عرفنی فانا من عرفنی، جو جانتا ہے میں کون ہوں وہ جانتا ہے میں کون ہوں، جو میرے بارے میں جانتا ہے کہ میں کون ہوں وہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، میں مصطفیٰ کا صحابی ہوں۔ ایک ہاتھ سے کعبے کا دروازہ پکڑا اور کعبے کے دروازے کو پکڑ کر تعارف پیش کر رہے ہیں، اے کعبے کے اندر آنے والوں، اے حرم کے اندر آنے والوں، پہلے یہ سنو کہ میں کون ہوں، میں مصطفیٰ کا صحابی حضرت ابو ذر غفاری ہوں۔ محدثین نے لکھا کہ کعبے کے دروازے کو پکڑ کر اپنا تعارف کروا کر یہ حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں سن لو، ابو ذر غفاری جو بات بیان کرنے لگا ہے یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ کعبے کے دروازے کو پکڑ کر کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سمعت النبی یقول، لوگوں میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا، الا ان مثل اہل بیت فیکم مثل سفینۃ نوح، لوگوں میرے اہل بیت کی مثال تم لوگوں میں ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من راکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اے میری امت، میرے اہل بیت کی مثال تم لوگوں میں ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، من راکبہا جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجا اس نے نجات پائی، ومن تخلف عنہا غرقا اور جو اس کشتی سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، غرق ہو گیا۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی سے اپنی اہل بیت کو اپنی آل کو مثال دی، تشبیہ دی۔ نوح علیہ السلام کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں تو نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کے دین کی تبلیغ کی، 80 افراد آپ پر ایمان لائے 950 سال میں، جن میں چند عورتیں اور چند مرد تھے۔ اب جب اللہ کی طرف یہ حکم ہوا اے نوح اب تو اپنے ماننے والوں کو ساتھ لے اور ایک کشتی کو تیار کر، نوح علیہ السلام نے ساگوان کے درخت کی کشتی تیار کرنا شروع کی۔ اب نوح علیہ السلام کشتی تیار کر رہے ہیں جو 80 گز چوڑی تھی اور 50 گز لمبی کشتی تھی۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا 950 سال آپ نے تبلیغ کی لیکن 80 بندے ایمان لے کے آئے۔ اب نوح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا، قرآن پاک میں بھی ہے اے نوح کشتی کو تیار کر۔ نوح علیہ السلام نے ساگوان کے درخت کی کشتی تیار کرنا شروع کی۔ اب نوح علیہ السلام نے جب کشتی تیار کرنا شروع کی، کئی عرصے تک مدت دراز تک آپ کشتی بناتے رہے، بناتے 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 جب ایک عرصہ دراز گزر گیا، امام کسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصص الانبیاء کے اندر لکھتے ہیں، قصص الانبیاء 2 کتابیں ہیں، ایک امام ابن کثیر کی ہے، ایک امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی قصص الانبیاء ہے اس کے صفحہ نمبر 93 پر ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے ایک عرصہ گزر گیا، کشتی کی لکڑی کو کیڑے نے کھانا شروع کر دیا، لکڑی کا کیڑا کشتی کو لگ گیا۔ اب نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ گل کا کیڑا، لکڑی کا کیڑا اب کشتی کو لکڑی کو کھا رہا ہے۔ تو جب اتنا معاملہ ہوا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ نوح علیہ السلام، اللہ کریم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے نوح پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یا نوح لیس تبقى السفینة علی صحتها الا ان تسمر فیها۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو، لکڑی کو جب لکڑی کا کیڑا لگ گیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، نوح علیہ السلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان تسمر فیها اربعۃ مسامیر، 4 کیل لے لے، 4 کیل لے لے، چاروں کونوں میں ایک ایک کیل کو ٹھونک دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب رب کا حکم پایا 4 کیل لیے، چاروں کونوں پر ایک ایک کیل کو ٹھونک دیا۔ اب عرض کیا اللہ آگے کیا کرنا ہے؟ حکم ہوتا ہے وَتَكْتُبْ عَلَيْهَا أَسْمَاءَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ وَهُمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ۔ اے نوح کشتی کے چاروں کونوں پر نبی کے 4 یاروں کے نام لکھ دے، کیڑا کشتی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ نوح علیہ السلام نے ایک کونے میں ابو بکر کا نام لکھا، ایک کونے میں عمر کا لکھا، ایک کونے میں عثمان غنی کا لکھا، ایک کونے میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر کا نام لکھا۔ فَفَعَلَ ذَلِكَ نُوحٌ فَصَحَّ
نوح علیہ السلام نے مصطفیٰ کے 4 یاروں کا نام کشتی کے 4 کونوں پر لکھ دیا تو کیڑا کشتی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ پتا چلا جہاں مصطفیٰ کے 4 یاروں کا نام ہوتا ہے، 4 یاروں کا ذکر ہوتا ہے، کیڑے اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، کیڑے اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اب اشارہ اس طرف فرمایا لوگو تم میں میری آل کی نسبت ایسے ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی ہے جو سوار ہوا نجات آ گیا۔ اب نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونا کافی نہیں ہے، فرمایا نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوگا، اب اہل بیت کی محبت کی کشتی میں جو سوار ہوگا، سواری کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، سواری کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں، لیکن سوار ہونے کے بعد اب یہ دیکھنا ہے کہ کشتی کو کہیں کیڑا نہ کھا جائے، کہیں ایمان کو کیڑا نہ لگ جائے۔ تو اب ایمان کے ساتھ جو کیڑا لگنے کا ایک شبہ ہے اس کو کیسے بتایا جائے گا؟ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ہم بھی کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ وہ بھی کرتے ہیں۔ تو جب اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گئے، اب کیا ضروری ہے؟ سواری کے بعد یہ ضروری ہے آل محمد کی کشتی میں سوار ہو کر اصحاب محمد مصطفیٰ کے 4 یاروں کا محبت میں دل کا مگن ہونا، 4 یاروں کی محبت دل میں ہونا ضروری ہے۔ اگر 4 یاروں کی محبت دل کے اندر نہیں ہے، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ ہے، تو پھر خدشہ ہے، ڈر ہے کہ دل کے اندر جو کشتی ہے اس کو کیڑا کھا جائے گا، ایمان کو کیڑا لگ جائے گا۔ تو ایمان کو بچانے کی جو ترکیب ہے وہ کیا ہے؟ جس طرح آل محمد کی محبت ضروری ہے، اصحاب محمد کی محبت بھی ضروری ہے، اصحاب محمد کی بھی محبت کی ضروری ہے۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6018۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت آ جائے۔ اب آل کو تشبیہ دی کشتی کے ساتھ، اصحاب کو تشبیہ دی ستاروں کے ساتھ، ان کا آپس میں، ان تشبیہات کا آپس میں موازنہ کیا ہے، مقابلہ کیا ہے؟ پرانے وقت میں جب لوگ سمندری سفر کرتے، بحری سفر کرتے، کشتی کا سفر کرتے، بحری جہاز کے اندر سفر کرتے، تو جب بحری جہاز سمندر کے اندر اتر جاتا تو راستہ ستاروں کے ذریعے تلاش کرتے، راستہ ستاروں کے ذریعے تلاش کرتے۔ تو اب اگر کوئی اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو گیا، دنیا کے سمندر میں، دنیا کی بے راہی میں اتر گیا، اب اصحاب محمد کے ذریعے راستہ تلاش کر رہا ہے۔ اب کسی کے پاس فقط کشتی ہے، نقشہ نہیں ہے، روٹ نہیں ہے، وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا جب پتہ ہی نہیں جانا کدھر ہے۔ تو اسی طرح دریاؤں کی، سمندروں کی موجوں میں کشتی غرق ہو جائے گی۔ اچھا، کسی کے پاس فقط نقشہ ہے، کشتی نہیں ہے، تو وہ بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ منزل مقصود تک وہی پہنچے گا جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر مصطفیٰ کے ستاروں سے، مصطفیٰ کے صحابوں سے، صحاب سے رستہ معلوم کرے گا، تو یہ کشتی سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائے، سیدھا مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائے گی۔ تو جس طرح اہل بیت کی محبت ضروری ہے، اسی طرح صحابہ محمد کی محبت بھی ضروری ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کے معاذ اللہ نقص بیان کرتے ہیں، صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، اور نہ ہی ہم وہ ہیں جو صحابہ کی محبت کی آڑ میں معاذ اللہ اہل بیت کو برا کہتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا، اہل سنت مسلک اعتدال ہے۔ مصطفیٰ نے اہل بیت کو کشتی نوح کے ساتھ تشبیہ دی اور اصحاب کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی، تو کہا یہ کشتی تب ہی پار لگے گی جب ابو بکر، عمر، عثمان، علی سمیت میرے سب یاروں کی محبت دل میں موجود ہوگی، دل میں موجود ہوگی۔ اہل بیت کی محبت اس قدر ضروری ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو ساری عبادتیں، ریاضتیں بیکار ہیں۔ یہ مستدرک للحاکم، امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستدرک کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ وہ روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
قال کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولاد، انی سألت اللہ لکم ثلاثا، میں نے رب سے تمہارے لیے 3 چیزیں مانگی، 3 چیزوں کا سوال کیا۔ ان یثبت قائمکم، اللہ تمہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ دوسرا سوال رب سے یہ کیا وان یہدی ضالکم، اللہ تمہارے گمراہوں کو ہدایت دے دے۔ تیسری چیز رب سے یہ مانگی، تیسری دعا رب سے یہ کی وان یعلم جاہلکم، کہ جو تم میں سے بے علم ہیں اللہ ان کو علم عطا فرمائے۔ وسألت اللہ ان یجعلکم جعداء نجداء رحماء، میں نے رب سے دعا کی اے اللہ بنی عبد المطلب کو سخی بنا دے، بہادر بنا دے، رحم دل بنا دے۔ اب آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں جس وجہ سے میں نے اس حدیث کو چھیڑا ہے وہ سننے والے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ بَيْتِ محمد دخل النار، فرمایا لوگوں ایسا بندہ کہ جو حرم کے اندر کعبے کے اندر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، اللہ کی عبادت کرے، حرم کے اندر نمازیں پڑھے، مقام ابراہیم کے پاس عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، اللہ کی عبادت کرے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرے، ثم لقی اللہ، پھر وہ مر جائے اللہ سے جا ملے لیکن دل کے اندر اہل بیت کا بغض ہو تو رب حرم کے اندر کعبے کے پاس مقام ابراہیم کے پاس اس کی عبادت کرنی نہیں دیکھے گا، اس کی ریاضت کرنی نہیں دیکھے گا کہ اس بندے نے مقام ابراہیم کے پاس عبادت کی، مقام ابراہیم کے پاس روزے رکھے، مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر نمازیں پڑھی۔ وہ کعبہ کہ جہاں 1 نماز پڑھو تو 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کعبے کے اندر اگر کوئی عبادت کرتا ہے دل میں اہل بیت کا، آل محمد کا بغض ہے تو جب مرے گا رب ساری عبادتیں منہ پر مار کر اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ یہ مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو صحیح سند کے ساتھ نقل کیا۔ فرمایا عبادت کرتا ہے کعبے کے اندر، مقام ابراہیم کے اندر، اور وہ کعبہ وہ ہے جہاں پر 1 نماز پڑھو تو 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے کہ 1 نماز حرم کے اندر 1 لاکھ نمازوں کا ثواب، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس عبادتیں کرے، ساری زندگی ریاضتیں کرے، سجدے کرے، روزے رکھے، لیکن دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، اہل بیت کے ساتھ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِآلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، آل بیت محمد کے ساتھ بغض تھا تو رب نمازیں نہیں دیکھے گا، روزے رکھنا نہیں اس کا دیکھے گا، ساری باتیں منہ کے اوپر مار کر کیا کرے گا داخل النار، اللہ اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ ھذا حدیث حسن صحیح علی شرط مسلم، امام حاکم حدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں امام مسلم کی شرائط کے مطابق یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ اب کعبے کے اندر عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا دل کے اندر آل محمد کا بغض ہے تو کعبے کے اندر کی گئی عبادت کام نہ آئی، کعبے کے اندر کی گئی ریاضت کام نہ آئی، تو پتہ چلا کعبے پر قبضہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے، دلوں پر اہل بیت کی محبت کا قبضہ حقانیت کی دلیل ہے۔ پتہ چلا کعبے پر قبضہ حقانیت کی، فقط کعبے پر قبضہ حقانیت کی دلیل نہیں ہے، دلوں پر اہل بیت کی محبت کا قبضہ بھی حقانیت کی دلیل ہے۔ اب عبادتیں کرے، ریاضتیں کرے، اہل بیت کے ساتھ بغض ہوگا، عبادتیں منہ پہ ماری جائیں گی، ریاضتیں منہ پہ ماری جائیں گی۔ یہ ہے اہل بیت کے متعلق، بعض لوگ کرتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں آدھی بات چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہے اہل بیت کے متعلق، آل محمد کے لیے۔ اب یہ مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 353 پر امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ نے ایک اور حدیث لے کر آئے کہ اس حدیث کو لوگ بنیاد بنا کر یہ نہ سمجھ لیں کہ آل محمد ہی کافی ہے، فرمایا آل محمد کے ساتھ صحابہ محمد بھی ضروری ہیں۔
یہ مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 6777 ان اویم بن ساعدہ، حضرت اویم بن ساعدہ صحابی رسول راوی ہیں، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان رسول اللہ قال ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار لی اصحابا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، اللہ نے مجھے چن لیا، اللہ نے مجھے چن لیا، واختار لی اصحابا، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، اللہ نے میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ اب آپ بتائیں کہ جو صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے وہ حقیقت میں صحابہ پہ اعتراض نہیں، وہ رب کی چوائس پہ اعتراض ہے، کیونکہ رب نے چنے۔ کیا رب نے مصطفیٰ کے لیے ایسے بندے چنے جو جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائیں؟ کیا ایسے بندے چنے کہ جو بعد میں بے وفائی کر دیں؟ یہ تو اعتراض رب پہ آ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے یوں کیا، فاروق اعظم نے یوں کیا، فلانے صحابی نے یہ یوں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا کے علم کو مانتے ہو؟ یہ جتنے بھی صحابی ہیں یہ مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے میرے رب نے میرے لیے چنا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ہمیں ہمارے گھر میں کوئی بھیجے کہ جاؤ پھل لے کے آؤ، ہم جاتے پھل کی دکان پہ، کیا کرتے؟ چن چن کر صحیح نکالتے ہیں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ جب عام بندہ دنیا کے اندر اپنے لیے پھل چنے تو پھل کے اندر داغ گوارا نہیں کرتا، تو جس خدا نے محمد کے لیے صحابی چنے وہ صحابیوں کے اندر رب نقش کیسے گوارا کر سک رہا ہے؟ فرمایا رب نے مجھے چن لیا، میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ آگے فرمایا فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وَزَرَاءَ، ان میں سے بعض کو میرے وزراء بنا دیا، میرے وزیر بنا دیا، وَأَنصَارًا، بعض صحابہ کو میرے مددگار بنا دیا، وَأَصْحَارًا، بعض صحابہ کو میرے سسرالی رشتہ دار بنا دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی مصطفیٰ کے سسرالی رشتہ دار ہیں، حضرت عمر فاروق بھی مصطفیٰ کے سسرالی رشتہ دار ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی مصطفیٰ کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اصحارن، جو بھی سسرال میں آتا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا بعض کو میرے وزیر بنا دیا، بعض کو میرے مددگار بنا دیا، بعض کو رب نے میرے سسرالی رشتہ دار بنا دیا۔ اب ان صحابہ کے بارے فرمایا فمن سبہم، اور میرے جو ان صحابہ کو برا کہے، گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دے، جو میرے سسرالی صحابہ کو گالی دے، جو میرے انصاری صحابہ کو گالی دے، جو میرے وزراء صحابہ کو گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، صحابہ کو گالی دینے والے پر رب کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت اور ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا آگے جو الفاظ ہے، فرمایا لا یقبل منہ یوم القیامت صرف ولا عدل، قیامت کا دن ہوگا اللہ نہ اس سے صرف قبول کرے گا نہ عدل قبول کرے گا۔ امام اجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الشریعہ کے اندر فرماتے ہیں قال ابراہیم المنذر الصرف والعدل الفریضۃ والنافلہ، صرف اور عدل سے مراد فرض اور نفل ہیں، کہ جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے قیامت کے دن رب نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ اس کی نفلی عبادت قبول کرے گا۔ ادھر حال کے ساتھ بغض جو رکھتا ہے رب عبادت منہ پہ مار کے جہنم کے اندر ڈالے گا، اصحاب کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے رب لعنت کا توق گلے میں ڈال کر عبادت منہ پہ مار کر سیدھا جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ امام حاکم حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح حدیث ہے۔ جس طرح اہل بیت کی محبت ضروری ہے اسی طرح اصحاب محمد کی محبت بھی ضروری ہے، کیونکہ مسلک اعتدال ہے، ہم کسی کی محبت کی آڑ میں کسی کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صحابہ کو معاذ اللہ برا کہیں، یا صحابہ کی محبت کی آڑ میں خارجیوں کی طرح اہل بیت کو برا کریں۔ دونوں ہی ہمارے ماتھے کا جومر ہے، دونوں ہی ہمارے ماتھے کا جومر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو فرماتے ہوئے سنا، جامع ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3862، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذهم غرضا بعدی،
فرمایا لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں میرے رب سے ڈرنا، میرے صحابہ کے معاملے میں میرے رب سے ڈرنا، لا تتخذہم غرضا بعدی، میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ نبوت کی آنکھ آنے والا وقت دیکھ رہی تھی، ایک زمانہ آئے گا جب میرے صحابہ پر لوگ بھونکیں گے، تبرہ کریں گے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو میرے ہوں گے وہ میرے صحابہ کو کچھ نہیں کہیں گے، فرمایا لا تتخذہم غرضا بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، کیوں؟ فمن احبہم فبحب احبہم، جو صحابہ کے ساتھ محبت کرے گا وہ محمد مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے محبت کرے گا۔ تو پتہ چلا صحابہ کی محبت مصطفیٰ کی محبت، مصطفیٰ کی محبت صحابہ کی محبت۔ آگے فرمایا ومن ابغضہم فببغض ابغضہم، جو صحابہ سے بغض رکھے گا وہ محمد مصطفیٰ کے بغض کی وجہ سے بغض رکھے گا۔ تو حقیقت میں صحابی سے بغض نہیں، مصطفیٰ سے بغض ہے۔ آگے فرمایا وَمَنْ عَذَاهُمْ فَقَدْ عَذَانِي، جو میرے صحابہ کو تکلیف دے گا وہ مجھ محمد عربی کو تکلیف دے گا۔ وَمَنْ عَذَانِي فَقَدْ عَذَى اللَّهَ، جو مجھے تکلیف دے گا، اذیت دے گا، وہ رب کو ایذا دے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ عَذَى اللَّهَ فَيُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَ، اور جو رب کو ایذا دے گا ان قریب رب اس کی پکڑ فرمائے گا، ان قریب رب اس بندے کی پکڑ فرمائے گا۔ لہذا صحابی کی محبت، مصطفیٰ کی محبت، صحابی سے بغض، مصطفیٰ سے بغض، اہل بیت سے محبت، مصطفیٰ سے محبت، یہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لوگو میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ کیا کرو؟ اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا اس رب سے محبت کرو جو تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، جو تمہیں نعمتیں عطا فرماتا ہے، اور اس رب کی وجہ سے میرے ساتھ محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فضائل الصحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 پر روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عطا بن ابی رباح کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من حفظنی فی اصحابی، جس نے میرے صحابہ کے معاملے میں میرا حیا کیا، جس نے میرے صحابہ کے معاملے میں مجھے یاد رکھا کہ یہ صحابی ہے، ان کی ذات پر تنقید نہیں کرنی کیونکہ ان کی نسبت بہت بڑی ہے، ان کی نسبت مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ فرمایا جس نے میرے صحابہ کے معاملے میں مجھے یاد رکھا، میرا حیا کیا، کنت لہو یوم القیامت حافظا، قیامت کے دن میں ایسے بندے کو قیامت کے دن یاد رکھوں گا۔ ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ، اور جو میرے صحابی کی گستاخی کرے گا اس پر رب کی لعنت ہو، اس پر رب کی لعنت ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں جب تم دیکھو، یہ بھی جامع ترمذی کے اندر روایت ہے، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابی کو گالیاں دے رہے ہیں، فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تو تم دیکھ کر کہو اے صحابی کو برا کہنے والوں تمہارے شر پر رب کی لعنت ہو، تمہارے شر پر رب کی لعنت ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی یہ کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ماننے والوں کو نصیحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163 پر، کہ صحابہ کے جو آپس کے معاملات ہیں، جو اہل بیت کے آپس کے معاملات، انہیں کہتے ہیں مشاجرات۔ حضور غوث اعظم فرماتے مشاجرات کے بارے میں زبانوں کو بند رکھنا ہے۔ فرمایا واتفق اہل السنت علی وجوب الکف عما شجر بینہم، فرمایا اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے صحابہ کرام کے درمیان جو معاملات ہوئے ان پر زبان کو بند رکھنا واجب ہے، ان کو بند رکھنا، زبان کو بند رکھنا واجب ہے۔ وَالْإِمْسَاكُ عَنْ مَصَابِهِمْ وَإِظْهَارُ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ، اور جب بھی زبان کو کھولو مصطفیٰ کے صحابہ کی شان میں کھولو۔ آگے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت نقل کی جس کے لیے اس حدیث کو چھیڑا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں حضور غوث پاک نقل فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل اختارنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے مجھے چن لیا، وہ اختارنی
وَاِخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، فَجَعَلَهُمْ أَنصَارِي، ان میں سے کچھ صحابہ کو میرا مددگار بنا دیا، وَجَعَلَهُمْ أَصْحَارِي، کچھ صحابہ کو میرے سسرالی رشتہ دار بنا دیا۔ اب آگے کو سے پاک روایت نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اِنَّهُ سَيَجِئُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ، آخری زمانے میں ایک قوم آئے گی، قرب قیامت کے نزدیک ایک گروہ آئے گا، يَنْقُصُونَهُمْ، کہ وہ صحابہ کو گالیاں دیں گے، ان کے اندر نقش نکالیں گے، الا فلا تواکلہم، وہ لوگوں سن لو ان کے ساتھ کھانا نہیں، الا فلا تشاربہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر پانی نہیں پینا، الا فلا تناکحہم، سن لو ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرنی، الا فلا تصلوا علیہم، ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، الا فلا تصلوا معہم، ان کے پیچھے نماز نہیں، فتا تصلوا علیہم، ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھنا، حلت علیہ اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر رب کی لعنت اترتی رہتی ہے۔ مصطفیٰ نے 1450 سال پہلے خبر دے دی، آخری زمانے میں ایک گروہ آئے گا جو خود کو ظاہر کرے گا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن کام کیا ہوگا؟ صحابہ کے اندر نقش نکالیں گے، صحابہ کی گستاخی کریں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں، ان کے ساتھ کھانا نہیں، ان کے ساتھ پینا نہیں، ان کے ساتھ مناقحت نہیں کرنی، ان کے ساتھ محبت نہیں کرنی، ان کے لنگر نہیں کھانے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ رب کی بارگاہ میں جو مردود ہیں، اور ان لوگوں پر رب کی طرف سے لعنت اترتی ہے، ان لوگوں پر رب کی طرف سے لعنت اترتی ہے۔ یہ بنیاد الطالبین صفحہ نمبر 163 پر جلد نمبر 1 میں یہ حدیث غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ اس کے علاوہ یہ حدیث تاریخ بغداد کے اندر اور امام ابن خلال رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنہ کے اندر، ابن عساکر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں کہ جن کو چھوڑ کر ہمارا گزارا نہیں، اہل بیت وہ اہل بیت ہیں کہ جن کو چھوڑ کر ہمارا گزارا نہیں۔ ہم صحابہ کا پلہ بھی تھامے ہوئے ہیں، اہل بیت کا پلہ بھی تھامے ہوئے ہیں۔ صحابہ کا پلہ اور صحابہ کی حیات کتنی ضروری ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 8ویں اور 9ویں صدی کے محدث، وہ امام ہیں جن کو جاگتے ہوئے عالم بیداری میں 75 مرتبہ مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے۔ یہ کتاب شرح الصدور کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ روایت امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کی، اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے والا سکہ راوی ہے۔ شرح الصدور امام جلال الدین سیوطی صفحہ نمبر 140، حضرت ابو القاسم بن ہبات اللہ بن اسلام جو قرآن کے مفسر ہیں، جو بہت بڑے عالم ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک استاد ہیں، استاد کے ایک دوست ہیں۔ جب استاد کے دوست کا وصال ہو گیا، استاد کا دوست فوت ہو گیا، فراش شیخ فی النوم، تو میرے استاد نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا، فقال لہ ما فعل اللہ بک، اپنے دوست کو دیکھ کر خواب میں پوچھا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ قال، اس بندے نے کہا جو فوت ہو گیا تھا، غفر لی، اللہ نے مجھے بخش دیا۔ قال فما حالک ما منکر و نکیر، پوچھا قبر کے اندر جب منکر نکیر آئے تھے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا جواب دیے؟ اب وہ بندہ کہتا ہے یا استاد لما اجلسانی وقالا لی، جب منکر اور نکیر آئے مجھے قبر کے اندر اٹھا کر بٹھایا، وقالا لی، اور مجھ سے کہا، مجھ سے سوال کیے، من ربک ومن نبیک، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منکر نکیر کی حیبت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کا رنگ ایسا ہے کہ نیلا اور سیاہ رنگ ہے، اور ان کی آنکھیں ایسی کہ جیسے گرجتی ہوئی بجلی، آواز ایسی کہ جیسے گرجتے ہوئے بادل، اور ان کے دانت ایسے فرمایا کر رم ہی جیسے نیزے ہیں، ان کے بال اتنے اتنے لمبے ہوں گے کہ زمین پر لٹک رہے ہوں گے، آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ اس طرح حیبت دیکھ کر، حیبت منکر نکیر کی دیکھ کر اچھے بلے بندے کے اوسان خطا ہو جائیں گے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ قبر کے اندر منکر نکیر آئے، مجھ سے کہا بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، فَأَلْحَمَنِيَ اللَّهُ، تو وہ کہتا ہے، خواب میں اس بندے کو دیکھ کر کہا رب نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے منکر نکیر آئے
سوال کیا، ان کی ہیبت میرے دل پر چھا گئی۔ منکر نکیر نے کہا بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے؟ فَأَلْحَمَنِيَ اللَّهُ، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ ان قلت لہما، میں نے منکر نکیر کو کہا لہما بحق ابی بکر و عمر دعانی، میں نے منکر نکیر کو کہا اے منکر نکیر تمہیں ابو بکر اور عمر کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ منکر نکیر نے کیا کہا؟ فقال احدهما للآخر قد اقسم علینا بعظیم دعہ۔ منکر نکیر میں سے ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے کی طرف دیکھ کر کہا اس بندے نے بہت بڑی ہستیوں کا واسطہ دے دیا ہے۔ فترکانی وانصرفاہ، منکر نکیر نے محمد کے صحابی ابو بکر اور عمر کے وسیلے سے صدقے سے چھوڑ دیا۔ رب نے محمد مصطفیٰ کے صحابی ابو بکر اور عمر کے صدقے سے بغیر حساب و کتاب بخشش فرما دی۔ ابو بکر اور عمر وہ صحابی ہیں جن کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ فَأَلْحَمَنِيَ اللَّهُ، اللہ نے میرے دل میں الہام کیا، بات ڈال دی کہ بندے کہہ دے ابو بکر اور عمر کا واسطہ ہے، منکر نکیر مجھے چھوڑ دو۔ تو منکر نکیر نے دوسرے کی طرف دیکھ کر کہا بڑی باری ہستیوں کا واسطہ دے دیا ہے، بڑی باری ہستیوں کا واسطہ دے دیا ہے، دعو، چلو چھوڑ دو اس کو۔ اور اس شرح صدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پورا باب باندھا۔ اب باب الخامس والعشرون، باب من لا یسأل فی القبر، پورے باب کا نام ہے بعض مومنین خوش نصیب ایسے بھی ہیں کہ جن کو قبر کے اندر فرشتے سوال نہیں کریں گے، بغیر حساب و کتاب اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ فرشتے سوال نہیں کریں گے، بعض خوش نصیب مومنین ایسے بھی ہیں۔ تو ابو بکر اور عمر کی محبت، اہل بیت کی محبت جب دل میں ہوگی تو منکر نکیر بھی حیا کریں گے، تو جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کا بغض ہوگا ان کو قبر میں بھی چھتر پڑیں گے، قبر میں بھی چھتر پڑیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی افضل الناس بعد الانبیاء والرسل، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین جو ذات ہے صدیق اکبر کی ذات ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 4240، والذی نفسی بیدی، صدیق اکبر کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں صدیق کی جان ہے، لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الیہ ان اصیل من قرابتی، اللہ کی قسم کھا کر صدیق کہتا ہے کہ مجھے اپنی اولاد سے زیادہ محمد کی آل محبوب ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، یہ بعض لوگ بڑا خطرناک نقشہ پیش کرتے ہیں، فلاں کا حق مار لیا، فلاں کے ساتھ یوں کیا، بڑی دشمنی تھی، بڑا بغض تھا۔ بتاؤ کوئی دشمن کے بیٹے کے اوصاف بیان کرتا ہے؟ فرمایا ابو بکر کی اولاد ایک طرف، ابو بکر کی اولاد بعد میں، پہلے محمد کی اولاد سے ابو بکر محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الفضائل حدیث نمبر 3542، حضرت عقبہ بن حارث کہتے ہیں صلی ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھی، العصر، نماز عصر تھی، ثم خرج یمشی، پھر مسجد سے باہر آئے اور چلنے لگے۔ اب صدیق اکبر کیا کرتے ہیں؟ مسجد نبوی سے جب باہر نکلتے ہیں، فرع الحسن یلعب مع الصبیان، دیکھتے ہیں کہ امام حسن چھوٹے سے ہیں اور بچوں کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق جب امام حسن کو دیکھتے ہیں، فحملہ علی عاتقہ، حضرت امام حسن کو حضرت صدیق اکبر اپنے کندھوں پر بٹھاتے ہیں، کندھوں پر بٹھا کر کہتے ہیں بی ابی، اے محمد کے بیٹے حسن، ابو بکر صدیق کا باپ تیری ذات پر قربان ہو جائے۔ ابو بکر صدیق کا باپ حسن تجھ پر قربان، کہہ کون رہا ہے؟ افضل الناس بعد الانبیاء والرسل، صدیق اکبر کہ میرا باپ اے امام حسن تیری ذات پر
میرا باپ قربان. آگے فرماتے ہیں بھی ابھی شبیہ بالنبی لا شبیہ بعلی. حسن تم تو سارے کے سارے نانا کے ساتھ ملتے ہو، علی کے ساتھ تمہاری شباہت نہیں ملتی. یہ جب کہہ رہے تھے تو مولا علی بھی پاس کھڑے تھے اور اپنے بچے کے ساتھ محبت دیکھی. صدیق اکبر نے کندھوں کے اوپر اٹھا کر کہا اے حسن، صدیق کا باپ تیری ذات پہ قربان ہو جائے. آگے فرماتے ہیں تو سارے کا سارا میرے مصطفیٰ سے ملتا ہے. ابھی علی وعلی یضحکو، علی حضرت امام حسن اور صدیق اکبر کی باتوں کو دیکھ کر، محبت کو دیکھ کر علی پاس کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے. امام ابن حجر حتمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ السوائے کے محرکات کے اندر روایت نقل کرتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں ابا جان ایک بات پوچھنی ہے. حضرت صدیق اکبر کہتے پیاری بیٹی پوچھو. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں ابا جان میں دیکھتی ہوں کہ آپ جب بھی بیٹھتے ہیں مولا علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر سے سوال کیا، بیٹی عائشہ صدیقہ نے، سوال کرنے والی صدیقہ کائنات. اب جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ صدیق کائنات. صدیق کائنات آگے سے جواب دیتے ہیں. کہا میری بیٹی میں اس علی کے چہرے کو کیوں نہ دیکھوں جس کے متعلق میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں تو عبادت کرتا ہوں. اب صدیق افضل الرسل بعد الانبیاء، افضل الناس بعد الانبیاء والرسل. کائنات میں انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت صدیق اکبر. حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ کر کہتے میں کیوں نہ دیکھوں، میرے مصطفیٰ فرماتے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. چہرہ علی دیکھنا عبادت ہے. تو بتاؤ اگر آپس میں دشمنی ہوتی، آپس میں بغض و کینہ ہوتا تو کوئی اپنے دشمن کے اوصاف بیان کرتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. پتہ چلا آپس میں بڑی محبت تھی، بڑی گہری محبت تھی. یہی وجہ ہے کہ صدیق علی المرتضیٰ کو تکتے رہتے ہیں یہ سوچ کر کہ میں تک نہیں رہا، میں رب کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہوں. میں رب کی بارگاہ میں عبادت میں مشغول ہوں. اب آئیے صحیح بخاری شریف. بعض لوگ بس بخاری پڑھتے ہیں، نام لیتے ہیں، لیکن صحیح بخاری حدیث نمبر 2704 اور حدیث نمبر 3746. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کا ممبر ہے، بیان کر رہے ہیں. ممبر پر بیٹھ کر حضرت ابو بکر کہتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا آپ ممبر پر بیٹھے ہیں. والحسن بن علی الى جنبہ، اور حضرت امام حسن کو اپنے پہلو میں بٹھایا ہوا ہے. وہو یقبل علی الناس مرۃ وعلیہ اخرى ویقول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر امام حسن کو دیکھتے ہیں، ایک نظر صحابہ کو دیکھتے ہیں، ایک نظر امام حسن کو دیکھتے ہیں، ایک نظر سامنے والوں کو دیکھتے ہیں. ویقول، دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں لوگوں سنو یہ جو میرا بیٹا ہے ان ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. لوگوں سنو یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ میری امت کا سردار ہے. جب امت کے اندر دو گروہوں کے اندر جنگ ہوگی میرا یہ بیٹا امام حسن ان دو گروہوں کے اندر صلح کروا کے خون کی ندیوں کو بند کر دے گا. فرمایا فئتین عظیمتین من المسلمین، فئتین دو گروہ، عظیمتین دونوں ہی عظیم ہوں گے، من المسلمین مسلمانوں کے گروہ ہوں گے. ایک گروہ حضرت علی المرتضیٰ کا تھا، ایک گروہ حضرت امیر معاویہ کا تھا. دونوں گروہ کو کہا عظیمتین، عظیم گروہ. مولا علی کا گروہ بھی عظیم تھا، حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کا گروہ بھی عظیم تھا. اور فرمایا من المسلمین، دونوں ہی گروہ مسلمان تھے. اجتہادی خطا تھی، مولا علی حق پر تھے اور دوسری طرف اجتہادی خطا پر تھے. اور فرمایا جب معاملہ یہاں تک پہنچے گا میرا حسن صلح کرے گا، میرا حسن صلح کرے گا. اب آئیے مستدرک للحاکم کے اندر اس روایت کو نقل کیا اور امام حاکم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے علاوہ اس روایت کو ابن ماجہ شریف کے اندر بھی نقل کیا گیا. مستدرک للحاکم کی جلد نمبر 3 ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں قال نظر النبی الی علی و فاطمہ والحسن والحسین فقال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نظر حضرت علی کی طرف ماری، حضرت فاطمہ الزہرا کی طرف ماری، حضرت امام حسن کی طرف نظر ماری، امام حسین کی طرف نظر ماری، نظر مار کر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ جو میرے 4 افراد ہیں فقال انا حرب لمن حاربکم انا سلم لمن سالمکم، فرمایا میری ان لوگوں سے جنگ ہے جن کے ساتھ ان کی جنگ ہے، میری ان کے ساتھ صلح ہے جن کے ساتھ ان کی صلح ہے۔ اب تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، امام حسن نے لشکر کے ہوتے ہوئے طاقت کے ہوتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ نہیں کی، صلح کی، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جس کے ساتھ حسن صلح کرے اس کے ساتھ مصطفیٰ کی صلح ہے۔ حسن کی امیر معاویہ سے صلح کرنا، حقیقت میں حسن کے ساتھ امیر معاویہ نے جو صلح کی حقیقت میں میرے مصطفیٰ کے ساتھ صلح کی۔ جب حسن نے معاف کر دیا مصطفیٰ نے معاف کر دیا، اور آگے فرمایا جس نے ان کے ساتھ جنگ کی اس نے مصطفیٰ کے ساتھ جنگ کی، اور تاریخ گواہ ہے امام علی مقام تلوار لے کر سامنے آ گئے، لیکن یزید کے ساتھ صلح نہیں کی، یزید کے ساتھ جنگ کی، جان نچھاور کر دی، خاندان قربان کر دیا، کنبہ قربان کر دیا، اور اپنے اصحاب جو ساتھ تھے وہ قربان کر دیے۔ ملا باقر مجلسی جلال العیون کی پہلی جلد میں لکھتا ہے کہ حضرت امام حسین پر سب سے پہلے جو جان نچھاور کرنے والے تھے، ہماری کتاب نہیں ان کی کتاب ہے، وہ پہلے جو میدان جنگ میں میدان کربلا میں اترے امام حسین کے طرف سے لڑنے والے، ان کا نام کیا تھا؟ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے اس کا نام ابو بکر بن علی المرتضیٰ تھا۔ دوسرا جو میدان میں اترا اس کا نام تھا عمر بن علی المرتضیٰ۔ تیسرا جو میدان میں اترا صحابی اس کا نام تھا عثمان بن علی المرتضیٰ۔ امام حسین بعد میں گئے، پہلے ابو بکر گئے، عمر گئے، عثمان گئے، یہ تینوں نام کے صحابی مولا علی شیر خدا مشکل خدا علی المرتضیٰ کے بیٹے تھے، جو امام حسین کے ستیلے بھائی تھے۔ صحابہ کے در تھے، ہم کہتے سب سے پہلے جو میدان کربلا میں میدان کے اندر اترا اس کا نام بھی ابو بکر صدیق کے نام پہ تھا، جو دوسرا اترا اس کا نام بھی حضرت عمر کے نام پہ تھا، جو تیسرا اترا اس کا نام بھی حضرت عثمان غنی کے نام پہ تھا۔ کوئی بھی اپنی اولاد کا نام دشمن کے نام پہ نہیں رکھتا، ہمیشہ اپنی اولاد کا نام اپنے پیر کے نام پہ رکھے گا، اپنے محبوب کے نام پہ رکھے گا، محبت کرنے والے کے نام پہ رکھے گا۔ علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھ کر ثابت کر دیا، لوگوں آپس میں اختلاف نہ کرنا، ابو بکر سے میں محبت کرتا ہوں، ابو بکر مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اپنے بیٹے کا نام حضرت علی المرتضیٰ نے عمر رکھ کے ثابت کیا، عمر کا میں محب ہوں، عمر میرا محب ہے، اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ کر ثابت کیا، لوگوں عثمان میرا محبوب ہے، میں عثمان کا محبوب ہوں، عثمان میرا محبوب ہے، میں عثمان کا محبوب ہوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے یہ جنگ کریں ان کے ساتھ میری جنگ ہے۔ تو امام حسین نے تلوار نکال لی، یزید کے ساتھ جنگ کی، تو یزید کے ساتھ حقیقت میں جو یزید کی جنگ تھی وہ امام حسین کے ساتھ جنگ نہیں تھی، مصطفیٰ کے ساتھ جنگ تھی، کیونکہ فرمایا انا حارب لمن حاربتم، حسین جس سے جنگ کرے گا اس سے مصطفیٰ جنگ کریں گے، حسن جس سے صلح کریں گے مصطفیٰ کی اس سے صلح۔ حسن نے معاویہ سے صلح کر کے ثابت کر دیا حقیقت میں مصطفیٰ کی صلح ہے، حسین نے یزید سے جنگ کر کے یہ بتا دیا یزید کی حقیقت میں مصطفیٰ کے ساتھ جنگ ہے۔ حضرت داتا گنج بخشی علیہ جویری رحمت اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں جب تک حق واضح تھا امام حسین حق کے تابع رہے، جب تک حق واضح تھا امام حسین حق کے تابع رہے، جب حق مٹ گیا مفقود ہو گیا چلا گیا امام حسین تلوار لے کر میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ گویا کہ داتا صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تک معاویہ تھے امام حسن نے ان کو تسلیم کیا، امام حسین نے دیکھا حق چلا گیا، حق مٹ گیا، تلوار نکال لی، تو پتہ چلا صوفی بزرگ داتا صاحب کا بھی عقیدہ ہے کہ معاویہ حق ہے، معاویہ کے مقابلے میں یزید باطل ہے، معاویہ کے مقابلے میں یزید باطل ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیٹا تو امیر معاویہ کا تھا نا،
ہم کہتے ہیں کنعان کس کا بیٹا تھا؟ کنعان کس کا بیٹا تھا؟ نوح علیہ السلام کا. تو بیٹے کا عمل، قرآن بھی اس چیز کا گواہ ہے کہ کسی جان کا بوجھ دوسری جان پہ نہیں ڈالا جائے گا. نوح علیہ السلام خود اللہ کے نبی، بیٹا کافر کنعان، جس کے متعلق کہا آپ بیٹا میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، اس نے کہا نہیں میں جودی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. فحال بینہما الموج، تو دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر حائل ہوئی، بیٹے کو غرق کر دیا اور فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، وہ تیرے اہل میں سے نہیں. پتہ چلا جب بیٹا نبی کی بات نہ مانے تو اہل میں سے نہیں رہتا، جب بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو اہل میں سے نہیں رہتا. تو بیٹے کی کرتوتوں کا ذمہ دار باپ نہیں ہوتا، ورنہ حرف نوح علیہ السلام پہ آئے گا. امیر معاویہ کی شان جدا ہے اور بیٹے کے جو کرتوت ہیں وہ جدا ہیں، لیکن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ کے مقابلے میں وہ مقام رکھتے ہیں. حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ برق رفتار فرشتہ، برق رفتار پرندہ ہزاروں سال تک اڑتا رہے، گھوڑا دوڑتا رہے، برق رفتار کہتے ہیں بجلی کی رفتار، تو پھر بھی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی المرتضی کے درمیان جو فرق ہے، جو فضیلت ہے، جو شان ہے، اس تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے، صحابی کی حیا کرنی چاہیے، کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا جو میرے صحابی کی حیا کرے گا قیامت کے دن میں اس کی حیا کروں گا. تو حضور کی محبت بھی ضروری ہے، مصطفیٰ کے ساتھ صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے. مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4736، حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں میرے باپ نے مجھ سے بیان کیا، خارج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، وہو حامل، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امام حسن کو یا امام حسین کو اپنے کندھے پر اٹھایا تھا اور لا کر مسجد نبوی میں ایک سائیڈ پر اتار دیا، نماز شروع کی. فسجد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فَإِذَا رسول اللہ ساجد، جب نماز کے دوران سجدے میں گئے، وَإِذَا الْغُلَامُ رَاكِبٌ عَلَى ظَهْرِهِ، حضرت امام حسین مصطفیٰ کے کندھے پہ چڑھ گئے این نماز کی حالت میں. فقعدت فسجدت فلما انصرف رسول اللہ قال الناس، تو حضرت عبداللہ بن شداد کے والد کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ سجدہ اتنا لمبا، میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا مصطفیٰ کی طرف، میں نے سجدے سے سر اٹھا کر دیکھا مصطفیٰ کی طرف، تو امام حسین یا امام حسن مصطفیٰ کے کندھوں پر سوار تھے. قال الناس یا رسول اللہ، جب نماز ختم ہوئی تو کہ یا رسول اللہ صحابہ نے لقد سجدت فی صلاتک ہذہ سجدۃ ما کنت تسجدها، یا رسول اللہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ اس سے پہلے آپ نے اتنا لمبا سجدہ نہیں کیا. افشیء امرت بہ، کیا کسی نئی چیز کا حکم نازل ہوا ہے؟ او کان یوحی الیک، یا رب نے وحی نازل کی؟ قال کل ذلک لم یکن، کہا صحابہ ان میں سے کوئی بھی نہیں، ولکن ابنی ارتحلنی فطہرت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ، فرمایا میرا بیٹا حسن امام حسین میرے کندھوں پر تھا، میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ جب تک حسین مصطفیٰ کے کندھوں پر ہے میرے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھائے. اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا نماز کے اندر خیال آئے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں جب نبی کی نماز میں امتی کا خیال آئے تو نماز پہ فرق نہیں پڑتا، تو امتی کی نماز میں نبی کا خیال آئے تو نماز میں کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ بڑے کی نماز میں چھوٹے کا خیال آئے، کیونکہ مصطفیٰ کے مقابلے میں حضرت امام حسن حسین چھوٹے ہیں، تو نماز میں کوئی فرق نہیں. تو امتی کی نماز میں مصطفیٰ کا خیال آئے تو نماز میں کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ بلکہ ہمارے